السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے اور ابتدا کرتے ہیں اہم خبروں کے خلاصے سے۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ دوحہ مذاکرات کے دائرے میں افغان ڈائیلاگز ایک اہم تاریخی موقع ہے جس کا عوام نے بہت لمبا انتظار کیا ہے۔ میں آج قطر امریکہ تیسرے اسٹریٹجک ڈائیلاگ شروع ہو گئے۔ صحت سے متعلق قطری حکمت عملی کورونا وائرس کی پسپائی میں کامیابیاں حاصل کرتی جا رہی ہے اور شفا پانے والوں کی ریکارڈ تعداد منظر عام پر آ گئی ہے۔ نتنیاہو کی سمجھوتے پر دستخط کی سرکاری تقریب میں شرکت کے لیے واشنگٹن روانگی، اور انقرہ نے واشنگٹن سے اپیل کی ہے کہ وہ بحر روم کے مشرقی حصے کے بارے میں غیر جانبدارانہ موقف اپنائے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کی بھرپور کوشش ہے کہ افغانستان میں امن کی بحالی سے متعلق دوحہ کے تاریخی مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے افغان بھائیوں کے لیے اس تمنا کا اظہار کیا ہے کہ وہ دوحہ کے مذاکرات میں کامیاب ہو جائیں تاکہ ان کے ملک میں کئی دہائیوں سے جاری کشمکش کے بعد امن اور استحکام بحال ہو جائے۔ صاحب سمو امیر نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ ڈائیلاگز ایک تاریخی موقع ہے جس کا افغان عوام نے بہت لمبا انتظار کیا ہے تاکہ قومی وحدت، ترقی اور ڈیولپمنٹ اور خوشحالی سے متعلق ان کی امنگیں پوری ہو سکیں۔ صاحب سمو امیر ذاتی طور پر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ افغان امن مذاکرات کو کامیابی کی طرف لے جایا جائے، اور ان کی اس خواہش کا ہی نتیجہ ہے کہ قطر اس تاریخی واقعے کی اس سطح پر میزبانی کر رہا ہے، اور اس سے عالمی امن کے قیام میں دوحہ کے قائدانہ کردار کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ قطر بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی منفرد اور نمایاں موجودگی ثابت کر رہا ہے، اور اسی ضمن میں قطر امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں آج قطر امریکہ تیسرے سالانہ اسٹریٹجک ڈائیلاگز کا آغاز ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور دوست ملک امریکہ کے وزیر خارجہ ان مذاکرات کی صدارت کر رہے ہیں۔ قطر کے وزیر مالیات جناب علی شریف العمادی نے کہا ہے کہ سن 2018 کے بعد سے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ ڈیفنس اور دوسرے شعبوں میں قطر کی سرگرمیوں کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے۔ ادھر امریکہ کے وزیر خزانہ جناب سٹیون منوشین نے بتایا ہے کہ اب انویسٹمنٹ فورم کے قیام کے ارادوں پر مشتمل بیان پر بھی دستخط کیے جائیں گے، اور یہ فورم دو طرفہ سرمایہ کاری کے مواقع اور امکانات میں وسعت لائے گا۔ تو قطر اور امریکہ کے درمیان ہونے والے یہ تیسرے سالانہ ڈائیلاگز مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو امپروو کرنے کا پلیٹ فارم ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ انڈونیشیا کی وزیر امور خارجہ محترمہ رینٹو مارسودی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے آج جمہوریہ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ میں ایشیا اور بحر الکاہل کے امور کے ڈائریکٹر کی صدارت میں انڈونیشیا کے ایک وفد سے ہونے والی ملاقات میں ان سے یہ خط وصول کیا ہے۔ ڈائریکٹر کا نام دیسرا بیرجایا بتایا گیا ہے۔ قطری ہلال احمد سوسائٹی نے اپنے سوڈانی ہم منصب کے ساتھ ایک نئے پروجیکٹ کے نفاذ کے لیے تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ پانی اور صحت سے متعلق اس سمجھوتے کے تحت سوڈان کی ریاست
کردفان کے مختلف علاقوں میں پینے کا پانی صاف کرنے کے 8 پلانٹس لگائے جائیں گے اور اس پروجیکٹ کے ذریعے اس ریاست میں 20,000 سے زیادہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر آ جائے گا، جبکہ وہاں آنے والے غیر معمولی سیلابوں نے بہت زیادہ تباہی مچا رکھی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 235 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ 2 اور مریض اب وفات پا گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مزید 249 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ملک میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 118,931 ہو گئی ہے۔ تو پابندیاں اٹھانے کے چوتھے مرحلے کا پہلا حصہ ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے کی صورتحال یہ ہے کہ قطر اس وائرس پر قابو پانے کے لیے اپنی کامیابیوں کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور قطر کی ان مسلسل کامیابیوں میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر دنیا کے ان اولین ملکوں میں شامل ہے جن میں کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرانے کے ضرورت مند تمام بچوں کے لعاب اور سلائیوا کے ذریعے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ بحرین کی خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ وہاں کے وزیر صنعت و تجارت و سیاحت زائد بن راشد الزیانی اور اسرائیل کے وزیر علاقائی تعاون اویر اکونیس کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس بات چیت میں ان شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون زیر بحث آیا ہے۔ یہ رابطہ ایسے وقت میں قائم کیا گیا ہے جبکہ اسرائیلی اور اماراتی وفود تعلقات کے قیام کے سمجھوتے پر دستخط کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ اب سے چند گھنٹوں بعد تل ابیب کے ساتھ ابوظبی اور المنامہ کے تعلقات کے قیام کے لیے 2 سمجھوتوں پر دستخط ہونے والے ہیں۔ امریکی صدر، اسرائیلی وزیر اعظم اور امارات کے وزیر خارجہ دستخطوں کی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے اس دن کو بلیک ٹیوزڈے کا نام دیا ہے کہ یہ عربی امت کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہوگا۔ یہ عرب لیگ کی ہزیمت اور شکست کا دن بھی ہے کہ یہ ادارہ اب عربوں کو جمع کرنے والا نہیں بلکہ انہیں تقسیم کرنے کا ادارہ بن گیا ہے۔ یہ دن اب فلسطینی درد و الم کے روزنامے اور عربوں کی ٹوٹ پھوٹ کی فائل کا ایک حصہ بن جائے گا۔ قبضہ کر لینے والے ملک کی جانب عربوں کا ٹوٹ پڑنا اور امارات و بحرین کی جانب سے عربی شکست کے اس سمجھوتے پر دستخط کرنا دراصل صدی کے امریکی سودے کا اعتراف ہے، جبکہ فلسطینیوں نے تو اس صدی کے سودے کو ناکام بنا دیا تھا۔ مسلم علماء کے عالمی اتحاد نے اسرائیل کے ساتھ بحرینی اور اماراتی تعلقات کے قیام کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ یہ کام بالکل حرام ہے۔ عرب سیاسی طاقتوں اور تنظیموں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس سمجھوتے کو وسیع پیمانے پر مسترد کیا جاتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اقدام امت کے اصل مسئلے کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جانا ہے۔ غصے سے بھرپور رد عمل میں ایران کی وزارت خارجہ نے المنامہ کے اس اقدام کو کلنک کا ٹیکہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ المنامہ اور ابوظبی آج کے بعد اسرائیل کی کسی بھی ایسی سرگرمی کے ذمہ دار ہوں گے جس سے خلیجی علاقے کی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہو۔ تہران نے مزید کہا ہے کہ بحرین نے فلسطینیوں کے حقوق اور ان کی قربانیوں کو نگلیکٹ کرتے ہوئے غفلت اور لاپرواہی کا ثبوت دیا ہے۔ لیبیا میں قومی وفاقی حکومت کے وزیر دفاع صلاح الدین النمروش نے کہا ہے کہ اس بات کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ حفتر عالمی برادری کی سرپرستی میں کرائی جانے والی فائر بندی کی پابندی کرے گا۔ دراصل اخباری رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ عبداللہ الثنی کی حکومت نے پارلیمنٹ کے اسپیکر عقیلہ صالح کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔
یہ استعفی ملک کے مشرقی حصے میں کیے جانے والے مظاہروں کے بعد دیا گیا ہے کہ ملک کے اس مشرقی حصے میں قائم کی گئی اس حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں معاشی صورتحال، صحت اور انسانی صورتحال اور حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ انقرہ نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بحر روم کے مشرقی حصے کے بارے میں غیر جانبدارانہ موقف اپنائے، جبکہ امریکہ نے نیقوسیہ کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ انقرہ نے یونان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ فرانسیسی وزیر اعظم ایمنوئل مخغوں کے پیچھے نہ چلے۔ ادھر تیل اور گیس کی تلاش کرنے والا ترکی کا بحری جہاز القانونی اب بحر اسود کے قریب چلا گیا ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ مفاہمتی یادداشت بحر روم کے مشرقی حصے میں امن و استحکام کی کوئی مدد نہیں کرے گی، بلکہ اس سے تو قبرص کے مسئلے کو حل کرنے کے کام کو بھی نقصان پہنچے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ دوحہ مذاکرات کے دائرے میں افغان ڈائیلاگز ایک اہم تاریخی موقع ہے جس کا افغان عوام نے بہت لمبا انتظار کیا ہے۔ واشنگٹن میں آج قطر امریکہ تیسرے اسٹریٹجک ڈائیلاگ شروع ہو گئے۔ صحت سے متعلق قطری حکمت عملی کورونا وائرس کی پسپائی میں کامیابیاں حاصل کرتی جا رہی ہے اور شفا پانے والوں کی ریکارڈ تعداد منظر عام پر آ گئی ہے۔ نتنیاہو کی سمجھوتے پر دستخط کی سرکاری تقریب میں شرکت کے لیے واشنگٹن روانگی۔ اور انقرہ نے واشنگٹن سے اپیل کی ہے کہ وہ بحر روم کے مشرقی حصے کے بارے میں غیر جانبدارانہ موقف اپنائے۔